پھر یہ تبلیغ دین کا فریضہ انہوں نے سنبھالا اپنے دور میں، تو کرتے کرتے یہ تبلیغ دین کا حسین پہلو، یہ تبلیغ دین کی حسین ذمہ داریاں پھر اولیاء کاملین نے سنبھالی، اور جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں برِ صغیر میں اسلام جو پہنچا، یہ اولیاء کاملین کے توسل سے پہنچا۔ اولیاء کاملین نے اللہ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھایا، راہ حق دکھانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ اولیاء کاملین نے ہی لوگوں کو بت پرستی سے روک کر خالق کائنات کی وحدانیت کا درس دیا، اور بتایا اگر آپ نے جھکنا ہے تو تمہارا خالق، تمہارا مالک وہ پروردگار ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ان خوبصورت ناموں میں آج جس نام کا میں ایک مختصر سے وقت میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ نام اولیاء کاملین کی صفوں میں روز روشن کی طرح واضح نظر آتا ہے۔ میری مراد گنج بخش حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، کہ جنہوں نے آ کر برِ صغیر میں اسلام کی روشن تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ آقا کریم علیہ السلام کے حسین پہلو تعلیمات کے جو تھے، آپ کی سیرت کے جو تھے، اس سے ہم لوگوں کو آگاہ کیا، اور ہم نے اپنے خالق و مالک کی پہچان اور معرفت حاصل کی۔ تو تاجدار کائنات کے غلاموں، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ صبغۃ اللہ، یہ سورہ بقرہ کی آیات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم پر اللہ رب العزت کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، سب سے بہتر رنگ، سب سے اچھا رنگ وہ اللہ رب العزت کا ہی رنگ ہے، جس کے من پہ، جس کے تن پہ یہ رنگ چڑھ جائے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ سیدی حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ نے لکھا اس آیہ مبارکہ کے تحت کہ جب یہود کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پھر وہ رنگدار پانی سے اس کو غسل کراتے، اپنا رنگ چڑھاتے اس پہ، اور یہی طریقہ عیسائیوں نے بھی اختیار کیا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ بھی زرد رنگ سے اس کو غسل دلاتے، گویا اپنی عیسائیت کا رنگ چڑھاتے اس پہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، سب سے بہتر رنگ، سب سے اعلیٰ رنگ، سب سے حسین رنگ، سب سے عرفہ رنگ اگر ہے تو وہ اللہ رب العزت کا رنگ ہے جو ہمارے دلوں پہ چڑھ جائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر رنگ چڑھانا ہے تو وہ رنگ چڑھاؤ جو خالق کائنات نے انبیاء کرام کی ایک طویل فہرست ہے، ایک طویل جماعت ہے جو اس کائنات میں مبعوث فرمائی،
اپنی پہچان کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، تاکہ یہ انبیاء کائنات میں جائیں اور لوگوں کو جا کر میری معرفت سکھائیں۔ اور فرمایا رنگ چڑھانا ہے تو خالق کے کائنات کی توحید کا رنگ چڑھائیں، اور یہ ایسا رنگ ہے بارش برسنے سے بھی یہ ختم نہیں ہوگا، دھوپ کی تیز شعائیں اگر اس پہ لگ جائیں تب بھی یہ رنگ ختم ہونے والا نہیں۔ جس کے من پہ خالق کائنات کی توحید کا رنگ چڑھ جائے پھر وہ اس دنیا سے چلا بھی جاتا ہے، اس کا نام روز روشن کی طرح واضح نظر آتا ہے۔ فرمایا اپنے دلوں میں اللہ رب العزت کی یاد کا رنگ چڑھائیں، اس کا ذکر کریں، اس کو یاد کریں، اس کی محبت کو اپنے سینوں میں بسائیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ غزنی میں پیدا ہوئے، آپ ایک علمی روحانی گھرانے میں جب پیدا ہوئے، آپ کے والد ماجد بھی بہت بڑے عالم، عابد، زاہد، متقی، صالح انسان تھے۔ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا نام علی رکھا، آپ کا نام علی رکھا، اور آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ نے علم حاصل کیا، اور آپ نے جو اپنی کتاب کشف المحجوب لکھی، جو لوگ پڑھتے ہیں، جو اس قسم کی خواہش رکھتے ہیں، ذوق مطالعہ رکھتے ہیں، جو انہوں نے اپنی کتاب کشف المحجوب لکھی، اس کا جو پہلا باب ہے وہ ہے ہی علم پہ، اس کا جو پہلا باب ہے وہ کس پہ بولیے؟ علم پہ ہے۔ اور ہم نے تو اللہ والوں کے حالات کا مشاہدہ کرنا اور ان کی زندگی کو پڑھنا، ان کی تعلیمات کو پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا، اور ہم نے یہ سمجھ لیا شاید یہ ان کا ذکر کرنا، ان کے قصے کہانیاں یہ ایک رسم بن چکی، رواج بن چکا۔ نہیں، یہ بات میں نے اپنے خطبے کے آغاز میں کی، یہ وہ مقبولان حق ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت ہم تک پہنچائی، ان کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا۔ اور آپ نے پہلا جو باب اپنی کتاب کشف المحجوب میں باندھا، اس کا جو پہلا باب وہ یہی ہے، علم حاصل کیا جائے۔ آج ہم لوگ علم سے کتنے دور ہیں، ہمیں دیگر ساری چیزوں کی معلومات حاصل ہیں، ہمیں پتہ ہے، مگر اگر ہمیں کسی چیز سے دوری ہے تو دین کے علم سے دوری ہے۔ ہم اپنے بچوں کی یہ تربیت تو کرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں، مگر ہم نے یہ بھی سوچا کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیمات بھی دے کر دنیا سے رخصت ہو جاؤں، کہ جب کل میں مر جاؤں تو یہ میرے جنازے میں کھڑے ہو کر صحیح طریقوں میں نماز جنازہ تو پڑھ سکیں۔ یہ اولیاء کاملین کی تعلیمات میں سے یہ بھی ایک شامل ہے۔ آپ نے حدیث مبارکہ لکھی اور پہلے قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ رکھی سامنے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اہل علم ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اہل علم ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن کی آیہ مبارکہ ہے، اگر ہمارے پاس علم ہوگا ہمیں پتہ چل جائے گا یہ کام کیا جو میں کر رہا ہوں درست ہے یا غلط، یہ کام اچھا ہے یا برا، یہ حلال ہے یا حرام، کرنے سے پہلے ہم سوچیں گے۔ اگر ہمارے پاس علم کی دولت نہیں
تو پھر تو ہم جو دل میں چاہے ہم کرتے رہیں گے۔ اس لیے سب سے پہلی بات جو انہوں نے ضروری سمجھی وہ علم کی بات کی۔ پھر فرمایا آگے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ رکھیے، فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے، لازمی ہے کہ جس سے انسان کو اچھے اور برے کی، حلال اور حرام کی، غلط اور صحیح کی پہچان تو ہو سکے۔ اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آپ غزنی کے شہر میں پیدا ہوئے، پھر اپنی علم کی پیاس بجھانے کے لیے مختلف علاقوں کے دورے کیے۔ ایک دفعہ آپ ملک شام تشریف لے گئے۔ جب ملک شام میں پہنچے، عاشق صادق، مؤذن رسول، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر جب آپ نے حاضری دی تو اس وقت انہوں نے کیا دیکھا کہ آپ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرمین میں تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے پہلو میں کوئی موجود ہے۔ فرماتے ہیں میں نے آگے بڑھا، جب دیکھا تو آپ کے پاس کون ہے؟ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تاجدار کائنات نے فرمایا آپ کا اور آپ کے علاقے کا امام ابو حنیفہ ہے۔ جب میں نے تاجدار کائنات کی زبان رسالت سے یہ الفاظ سنے، یہ نام سنا، اس کے بعد سے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے محبت کرنے لگا اور میں انہی کا مقلد بن گیا۔ آج ہم ان لوگوں کی تقلید کرتے ہیں، ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آپ نے پھر باطنی علوم بھی حاصل کیے، باطنی علوم کے لیے بھی آپ نے سفر کیے، پھر آپ اپنے مرشد کامل سے ملے، ان سے جب باطنی علوم حاصل کیے، جب حاصل کرنے کے بعد آپ کے پیر و مرشد خود فرمانے لگے علی بیٹا اب میں یہ دیکھ رہا ہوں اللہ رب العزت نے آپ کے دل میں روحانیت پیدا کر دی ہے، اب آپ کا حق ہے کہ آپ اس فیض کو، اس نورانیت کو آگے اللہ کی عوام میں بھی تقسیم کریں، اللہ کی مخلوق میں بھی اس کو تقسیم کیا جائے۔ اور میں آپ کی یہ ڈیوٹی لگاتا ہوں، آپ لاہور شہر میں تشریف لے جائیں۔ اس وقت عرض کرنے لگے حضور میری تو یہ تمنا ہے، میری تو یہ زندگی کی آرزو ہے، زندگی کے جو لمحات ہیں، زندگی کے جو دن ہیں، زندگی کی جو قیمتی ساعتیں ہیں، یہ آپ کی خدمت کرتے کرتے کٹ جائیں، آپ کی خدمت میں ہی رہوں۔ انہوں نے فرمایا آپ کا چلے جانا ہی میری خدمت ہے۔ اور یہاں پر آپ کے پیر بھائی پہلے سے موجود تھے، انہوں نے کہا وہاں پر تو وہ موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میری کیا ضرورت؟ کہا بس آپ کی میں نے ڈیوٹی لگائی ہے، چلے جائیں۔ اور پھر جو دین کے طالب ہوتے ہیں وہ اپنے مرشد اور اپنے شیخ کے حکم کی کبھی حکم عدولی نہیں کیا کرتے، حکم مانا چل پڑے، کافی سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد جب آپ لاہور شہر میں پہنچے، شام کا وقت ہو چکا تھا، دروازے بند ہو چکے کہ اب دروازے صبح کھلیں گے، پرانا وقت۔ آج عرس مبارک ہو رہا ہے حضور داتا علی اجویری کا، اس لیے چند باتیں ان کی ہی نسبت سے میں نے ضروری سمجھی۔ ان کا آج عرس پاک جو ہو رہا ہے 979، یعنی 979 سال ہو چکے ان کو دنیا سے رخصت ہوئے، اور کتنا عرصہ پہلے آئے ہوں گے، لاہور کا نقشہ کیسے ہوگا،
وہاں زندگی گزارنے کی کوئی سہولیات نہ تھیں، زندگی گزارنے کے وہاں پر کوئی اثرات نظر نہیں آتے تھے، مگر اپنے شیخ کے حکم سے لاہور میں آئے، دیکھا، رات گزاری، صبح ہوئی، دروازے کھول دیے گئے، اچانک دیکھا لوگ آ رہے ہیں اور اپنے کندھوں پہ جنازہ اٹھایا ہوا ہے۔ جب قریب پہنچے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حضرت حسین زنجانی علیہ الرحمہ ہیں جو گزشتہ رات وصال فرما چکے ہیں۔ اس وقت حضرت داتا علی اجویری کو اپنے مرشد کی، اپنے شیخ کامل کی یہ بات سمجھ آ گئی کہ اگر انہوں نے مجھے لاہور میں بھیجا تھا، اس بھیجنے کا مقصد یہ تھا، ان کے علم میں تھا، ان کے دل میں یہ بات تھی کہ اب لاہور کی سیٹ خالی ہونے والی ہے، وہاں میں اللہ کا کوئی بندہ بھیجوں جو وہاں اللہ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھائے، صراط مستقیم کا راستہ دکھائے، حق کا راستہ دکھائے۔ پھر جب آپ لاہور میں پہنچے، لاہور میں پہنچنے کے بعد آپ نے وہاں کے لوگوں کا طرز زندگی دیکھا، لوگوں کی مصروفیات دیکھی، لوگ کس انداز سے زندگی گزارتے ہیں، ان کے مشاغل کیا ہیں، ان کی مصروفیات کیا ہیں، تو دیکھا یہ لوگ دین سے دور ہیں، یہ لوگ بت پرستی میں مصروف ہیں۔ تو آپ نے بہتر جو کام سمجھا، سب سے اہم ترین، آپ نے اللہ رب العزت کے گھر کی بنیاد رکھی۔ سب سے پہلا کام کیا کیا بولیے؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کی بنیاد رکھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ والے جہاں جاتے ہیں وہ اپنی کوٹھیاں نہیں بناتے، وہ اپنے بنگلے نہیں بناتے، وہ اپنی پراپرٹی نہیں بناتے، اگر وہ بناتے ہیں تو اللہ کا گھر بناتے ہیں تاکہ مخلوق کھنچی ہوئی آئے اس گھر میں جب وہ پہنچے گی ان کا جو کٹا ہوا رابطہ ہے وہ رب کے ساتھ دوبارہ جڑ جائے، کیونکہ اللہ والے مخلوق کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اللہ سے کاٹنے کے لیے نہیں آتے، وہ تو ٹوٹے ہوئے تعلقات کو دوبارہ رب سے جوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ لوگوں نے اعتراضات کیے کہ یہ آپ مسجد کیوں بنا رہے ہیں؟ یہاں کافی ساری مساجد ہیں۔ اعتراض کرنے والوں نے اعتراضات کیے، یہاں وہ مسجد ادھر مسجد، اس مسجد کی کیا ضرورت؟ انہوں نے کہا بے شک وہ مساجد بھی ہیں، یہ بھی ہیں، لیکن وہ مساجد اور اس مسجد میں ایک فرق ہے۔ معترضین نے پوچھا بھائی وہ بھی اللہ کے گھر، یہ بھی آپ کہتے ہو اللہ کا گھر، فرق کیا ہے؟ کہا وہ جو مساجد ہیں وہ عمراء نے بنائی، وہ امیروں نے بنائی، اور یہ جو مسجد ہے، یہ جو خانہ خدا ہے، یہ جو اللہ کا گھر ہے، یہ امیر تعمیر نہیں کر رہے بلکہ ایک فقیر اس گھر کی تعمیر کر رہا ہے۔ ہر آنے والے کا یہاں سے تعلق رب کے ساتھ جڑ جائے گا، آنے والے کا تعلق یہاں رب سے جڑ جائے گا، یہ گھر تو میں وہ تعمیر کر رہا ہوں۔ بہرحال جب آپ نے مسجد تعمیر کر لی، اس وقت کے علماء نے، اس وقت کے لوگوں نے پھر اعتراض کیا، کیونکہ جب انسان کوئی نیک کام کرے، دین کا کام کرے، اچھا کام کرے، مشکلات تو ہوتی ہیں، راستے میں لوگ روڑے تو اٹکاتے ہیں، لیکن دیکھیے، کہا جی یہ جو انہوں نے مسجد تعمیر کی اس کا تو قبلہ ہی درست نہیں، اس کا قبلہ ہی درست نہیں، یہ تو آپ کی محنت رائگاں چلی گئی، آپ نے یہ کیسی مسجد بنائی، یہی فرق بنانا تھا اس کا۔ آپ نے کہا جو اعتراضات کرنے والے ہیں نا میرے پیچھے آ جائیں، نماز پڑھیں، میری مسجد کا قبلہ بھی درست ہے، میرے دل کا قبلہ بھی درست ہے، اللہ کے فضل سے دل کا قبلہ بھی درست، میری مسجد کا قبلہ بھی درست۔ آپ نے لوگوں کو جمع کیا، نماز پڑھائی، جب سلام پھیرا اس وقت لوگوں نے کیا دیکھا کہ خانہ کعبہ سامنے نظر آیا، اور لوگ سمجھ گئے یہ جس نے مسجد تعمیر کی یہ کوئی عام شخص نہیں، اس نے ہمارے اس اعتراض کا جواب کہ قبلہ درست نہیں، قبلہ ہی سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے۔
یہ ہیں اللہ والے۔ اور پھر اللہ والوں کا قول سنا رہا ہوں، اللہ والے ہی کہتے ہیں جب کوئی اللہ والا دنیا میں رہے۔ اور یاد رکھیں اللہ والوں کی باتیں کرنا بھی عبادت ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی جو اطاعت الہی اور اطاعت مصطفیٰ میں گزاری، ان کا تذکرہ بھی عبادت۔ فرمایا جب اللہ والے دنیا میں رہتے ہیں ان کا 9% سمجھ لیجئے تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور 1% اپنے عقیدت مند متوسلین مریدین چاہنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر جب وہ عالم برزخ کی زندگی میں پہنچ جاتے ہیں، ان کا اس وقت تعلق اپنے مریدین کے ساتھ، اپنے عقیدت مند اپنے چاہنے والوں کے ساتھ 9% چلا جاتا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجئے، چاہے وہ مزار حضرت داتا علی حجویری کا ہو، چاہے وہ مزار حضرت خواجہ غریب نواز کا ہو، چاہے وہ مزار قطب الدین مختار کاکی کا ہو، چاہے وہ مزار حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا ہو، چاہے وہ مزار حضرت پیر میرے علی کا ہو، آج بھی مخلوق خدا کھینچی ہوئی ان کے مزاروں کی طرف جا رہی ہے۔ آخر وہاں سے کچھ ملتا ہے تب بھی تو لوگ جاتے ہیں۔ سارے لوگ بے وقوف تو نہیں، 2 بے وقوف ہو سکتے ہیں، 100 ہو سکتا ہے، 1000 ہو سکتا ہے، ایک ضلع کے ہو سکتے ہیں، ایک صوبے کے ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ جہاں جہاں اللہ والوں کے مزار ہیں خود وہ ان کی محبت میں کھینچے ہوئے ان کی طرف جا رہے ہیں۔ گویا اللہ والے اگر دنیا میں ہوں تب بھی فیض تقسیم کرتے ہیں، اگر وہ اس دنیا سے رابطہ ان کا کٹ جائے، عالم برزخ میں پہنچ جائیں، تب بھی وہ فیض تقسیم کرتے ہیں۔ اس کی مثال یہ بھی لے لیجئے، جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہندوستان کی بادشاہی عطا فرمائی گئی، آپ مختلف جگہوں سے روحانی فیوز حاصل کرتے ہوئے، اپنا فیض حاصل کرتے کرتے جب لاہور کی سرزمین سے گزرنے لگے، دیکھا یہ یہاں پر حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو فیض ہے یہ بھی ایک چشمے کی صورت میں ابل رہا ہے۔ آپ وہاں رک گئے، 40 دن قیام کیا، عبادت خدا کی، اللہ کو یاد کیا، مراقبے کیے، ذکر کیے۔